نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم علم نحو کی ابتدائی کتاب نحمیر پڑھ رہے ہیں۔ نحمیر سے اس میں غیر متمکن کی اقسام کے تعلق سے پڑھ رہے تھے۔ اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اسم جسے مبنی الاصل سے مشابہت حاصل ہو، یعنی جو اسم مبنی الاصل کے مشابہ ہو اسے اس میں غیر متمکن کہتے ہیں۔ مبنی الاصل کیا ہیں؟ تمام حروف، فعل ماضی اور امر حاضر معروف، یہ تینوں مبنی الاصل کہلاتے ہیں۔ تو جس اسم کو ان میں سے کسی سے مشابہت حاصل ہوگی وہ اسم اس میں غیر متمکن کہلائے گا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس میں غیر متمکن کی چند اقسام کے تعلق سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والے سبق میں اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم یعنی مضمرات کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مزید چند اقسام کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوم اسماء اشارات: ذا و ذانی و زینی، تا و تی و تہ و زہ و تہی و زیہی و تانی و تینی و اولائی بمد و اولا بقصر۔ اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جسے کسی مبصر چیز کی طرف اشارے کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے اسم اشارہ کہتے، لیکن کبھی مجازاً اسم اشارہ کے ذریعے سے غیر مبصر چیز کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ تو اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم ہے اسم اشارہ۔ بیان کر رہے ہیں کہ اسم اشارہ کیا ہیں۔ دیکھیے، ذا واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے یہ مذکر، ٹھیک ہے۔ ذا یہ ایک مذکر، اور ذانی یہ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے یہ دو مذکر۔ ذانی حالت رفعی میں استعمال ہوتا ہے، حالت نصبی یا جری میں ذانی استعمال نہیں ہوتا۔ زینی کا معنی بھی ہے یہ دو مذکر، یعنی یہ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ حالت نصبی اور حالت جری میں استعمال ہوتا ہے۔ ذانی حالت رفعی میں استعمال ہوتا ہے، زینی حالت نصبی اور حالت جری میں استعمال ہوتا ہے۔ و تا و تی و تہ و زہ، یہ چاروں واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا ترجمہ کریں گے، یہ ایک مؤنث، تا تی تہ زہ، یہ چاروں واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نیز زیہی اور تیہی یہ بھی واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ و تانی و تینی، تانی تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن تینوں حالتوں میں نہیں، صرف حالت رفعی میں۔ حالت رفعی میں تانی استعمال ہوتا ہے اور حالت نصبی اور جری میں تینی استعمال ہوتا ہے۔ تثنیہ مؤنث کے لیے حالت نصبی اور حالت جری میں تینی استعمال ہوتا ہے اور حالت رفعی میں تانی استعمال ہوتا ہے۔ و اولائی بمد، اور اولائی یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی کریں گے یہ سب مذکر یا یہ سب مؤنث۔ اور اولا یہ بھی حالت نصبی جری اور رفعی تینوں میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں میں اولائی اور اولا دونوں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اولائی بھی مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اولا بھی مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دونوں کا معنی ہے یہ سب مذکر یا یہ سب مؤنث۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسم اشارہ کے شروع میں تنبیہ کے لیے حرف تنبیہ ہا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ دیکھے ہوگے آپ، ہاذا، ٹھیک ہے، ہاذانی، ہا اولائی، تو شروع میں جو ہا ہے نا، یہ کون سا ہے؟ ہائے تنبیہ۔ ہم عموماً ہاذا مکمل کو اسم اشارہ کہہ دیتے ہیں، اس طرح ہاذینی، ہاذانی کو بھی اسم اشارہ کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ مکمل اسم اشارہ نہیں ہے، بلکہ شروع میں جو ہا ہے یہ برائے تنبیہ ہے، یعنی تنبیہ کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے
مخاطب کو اس مضمون سے اس مخاطب کو بیدار رکھنے کے لیے، تاکہ وہ اس مضمون سے غافل نہ ہو جائے جس کو متکلم بیان کر رہا ہے، اسی وجہ سے شروع میں ہا کا اضافہ کرتے ہیں، ہائے تنبیہ لاتے ہیں، لیکن وہ ہا جو ہے وہ اس میں اشارہ نہیں ہے۔ اس ہائے تنبیہ کا اضافہ کر کہتے ہیں، زا سے پہلے لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاذا، اور زانی سے پہلے لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاذانی، زینی سے پہلے لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاذینی، تا سے پہلے لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاتا، تینی سے پہلے لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاتینی، اور اولائی سے پہلے لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاولائی۔ اس طرح استعمال ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں حرف خطاب لگا دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اشارہ کے آخر میں حرف خطاب لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ یہ لواحق کے ساتھ یا بغیر لواحق کے مخاطب کے مذکر یا مؤنث یا واحد تثنیہ جمع ہونے کو بتائے۔ آخر میں ہم کبھی حرف خطاب لگاتے ہیں تاکہ وہ حرف خطاب ہمیں یہ بتائے کہ یہ واحد ہے، یہ تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، یہ بتائے، ٹھیک ہے۔ جیسے زا ہے تو اس کے آخر میں حرف خطاب جو ہے کاف، اسے لگا کے استعمال کریں گے تو کیا کہیں گے؟ زا کا۔ اور حرف خطاب جو ہے یہ اس کے تمام صیغے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہ 6 صیغے استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں سے کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تثنیہ کے لیے بولنا ہو تو کہیں گے ذاکما، جمع کے لیے یعنی جمع مذکر کے لیے کہنا ہو تو کہیں گے ذاکم، ٹھیک ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اشارہ کے آخر میں حرف خطاب لگاتے ہیں تاکہ لواحق کے ساتھ یا لواحق کے بغیر مخاطب کا مذکر ہونا یا مؤنث ہونا، واحد تثنیہ جمع ہونا معلوم ہو۔ جیسے کہتے ہیں ذاکا، ذاکما، ذاکم، ذاکی، ذاکما، ذاکنا۔ اس طرح تا کا لگائیں گے تو یہ 6 صیغے بنیں گے، تاکا، تاکما، تاکم، تاکی، تاکما، تاکنا، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو اسماء اشارت بیان کیے گئے ہر ایک کے ساتھ لگاتے جائیں گے تو اس طرح 6 صیغے بنتے جائیں گے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو حرف خطاب کاف ہے نا، اس کاف سے پہلے ایک لام کا اضافہ کرتے ہیں، اس لام کو کیا کہتے ہیں؟ لام تبعید کہتے ہیں۔ حرف خطاب سے پہلے کبھی کبھی ایک لام کا اضافہ کرتے ہیں، ایک لام لگاتے ہیں، اس لام کو حرف تبعید کہتے ہیں۔ یہ مشار الیہ کے بعید ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ مشار الیہ کسے کہتے؟ اس میں اشارہ کے ذریعے سے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں مشار الیہ۔ تو کبھی حرف خطاب سے پہلے لام کا اضافہ کرتے ہیں جو لام مشار الیہ کے بعید ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو ہم جیسے ذا کا ہے، اس سے پہلے لام لگاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اسے پہلے لام لگا کے کہیں گے ذالکا۔ ذا اس میں اشارہ اور کاف حرف خطاب، تو حرف خطاب سے پہلے ہم نے لام کا اضافہ کیا تو ذالکا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں ذالکما، ذالکم، ذالکا، ذالکنا، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح گردان ہوتی ہے کا، کما، کم، کی، کما، کننا، ان سے پہلے لام لگا کر کے ذالکا، ذالکما، ذالکم، ذالکی، ذالکما، ذالکنا، اس طرح مکمل 6 صیغے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں غیر متمکن کی تیسری قسم کو بیان کر رہے ہیں، سوم اسماء موصولہ۔ اس میں غیر متمکن کی تیسری قسم اسم موصول ہے۔ اسم موصول کسے کہتے؟ اس کی مختصر وضاحت یہ ہے، مختصر تعریف یہ ہے کہ جو اسم اپنے صلہ سے مل کر کلام کا جز بنے اسے اسم موصول کہتے ہیں۔ یعنی جو اسم خود کلام کا جز نہ بنے بلکہ صلہ سے ملنے کے بعد کلام کا جز بنے اسے کہتے ہیں اسم موصول۔ تو اسماء موصولہ کیا کیا ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ الذی، الذی واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللذانی تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذی کا معنی ہے وہ جو، ٹھیک ہے۔ اور اللذانی یہ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ حالت رفعی میں ہی استعمال ہوتا ہے، حالت نصبی یا جری میں استعمال نہیں ہوتا۔ اللذینی، اللذینی بھی تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ حالت نصبی اور حالت جری میں استعمال ہوتا ہے۔ والذینہ، تو اللذینہ جو ہے یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالت نصبی، جری تینوں حالتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اللتی یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللتانی
اللتانی تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن حالت رفعی میں، اللتانی جو ہے حالت رفعی میں تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللتینی یہ بھی تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن حالت نصبی اور حالت جری میں۔ اللتینی حالت رفعی میں استعمال نہیں ہوتا، صرف اور صرف حالت نصبی اور حالت جری میں استعمال ہوتا ہے۔ واللاتی واللواتی یہ دونوں جو ہیں، اللاتی واللواتی یہ دونوں تثنیہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لاتی واللواتی یہ دونوں جو ہیں جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ اسماء موصولہ۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں وہ ماں بھی اس میں موصول ہے لیکن یہ غیر ذوی عقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ من بھی اس میں موصول ہے جو کہ ذوی عقول کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے۔ و ایتن اور ایتن بھی اس میں موصول ہیں۔ ایتن یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایتن صرف اور صرف مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایتن ما من ایتن ایتن یہ چاروں جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ تینوں دیکھ لیں، ما من ایتن یہ تینوں میں مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع سب برابر ہیں، یعنی یہ تینوں واحد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ما من ایتن اور ایتن جو ہے اس میں واحد تثنیہ جمع برابر ہیں لیکن یہ صرف مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ وہ الف لام بمعنی الذی در اسم فاعل و اسم مفعول، اور وہ الف لام جو کہ اسم فاعل یا اسم مفعول میں الذی کے معنی میں ہو۔ الف لام کی کئی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ الف لام ہمیشہ الذی کے معنی میں نہیں ہوتا۔ جو الف لام اسم فاعل یا اسم مفعول میں ہو عام طور پر وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، تو وہ جو الف لام ہے وہ اس میں موصول بنتا ہے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں وہ الف لام بمعنی الذی در اسم فاعل و اسم مفعول، یعنی وہ الف لام جو اسم فاعل یا اسم مفعول میں الذی کے معنی میں ہو۔ اب مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جیسے الضارب والمضروب، دیکھیے ضارب اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، یہ جو الف لام ہے یہ الذی کے معنی میں ہے۔ الضارب کا معنی کیا ہے؟ نیچے دیا گیا ہے بمعنی الذی ضرب، الضارب الذی ضرب یا الذی یضرب کے معنی میں ہے۔ والمضروب مضروب کا معنی ہے الذی ضرب یا الذی یضرب، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے نا الف لام یہ اس میں موصول ہے اور اس میں فاعل اسم مفعول وغیرہ جو ہیں یہ اس کے صلہ ہیں۔ وذو بمعنی الذی در لغت بنی تے، یعنی بنی تے کی لغت میں وہ ذو جو کہ الذی کے معنی میں ہے وہ بھی اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ذو ہم اسماء ستہ مکبرہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں موصول نہیں ہے بلکہ بنی تے کے نزدیک بنی تے کی لغت میں ایک ذو ہے جو الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو ان کے لغت میں ان کے نزدیک وہ ذو اس میں موصول ہے۔ اس کو بیان کیا کہ وذو بمعنی الذی ذل لغت بنی تے، یعنی وہ ذو جو کہ بنی تے کی لغت میں الذی کے معنی میں ہے وہ بھی اس میں موصول ہے۔ نحو مثال دے کے وضاحت کر رہے ہیں، جیسے جاءنی ذو ضربک، تو یہاں پہ دیکھیے ذو جو ہے یہ الذی کے معنی میں ہے، جاءنی ذو ضربک، تو یہاں پہ ذو اس میں موصول ہے، ضربک یہ مکمل فعل فاعل وغیرہ سے مل کر کے ضربہ فعل اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل کاف ضمیر مفعول، فعل فاعل اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ذو کا صلہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذو جو ہے تینوں حالتوں میں اسی طرح رہتا ہے، تینوں حالتوں میں، حالت رفعی میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں ذو ہی استعمال ہوتا ہے، ذا استعمال نہیں ہوتا، زی استعمال نہیں ہوتا، جیسا کہ اسماء ستہ مکبرہ میں جو ذو ہے وہ حالت رفعی میں ذو استعمال ہوتا ہے، نصبی میں ذا اور حالت جری میں زی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ تینوں حالتوں میں ذو ہی رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی اسے بھی اس ذو کی طرح استعمال کرتے ہیں جو کہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسے معرب استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بدا کہ این و ایتن معرب است، تو جان لے کہ این اور ایتن معرب ہے،
ایون اور ایتن یہ اس میں موصول ہیں، اس میں موصول تو ہیں لیکن یہ جو ہیں معرب ہیں۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایون اور ایتن اگر معرب ہیں تو مبنیات کے بیان میں انہیں کیوں ذکر کیا گیا؟ یہاں تو اس میں غیر متمکن کا بیان چل رہا ہے جو کہ مبنی کی ایک قسم ہے، تو پھر ایون اور ایتن کو اس میں غیر متمکن کی اقسام میں کیوں شمار کیا گیا، کیوں بیان کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل ایون اور ایتن کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک صورت میں یہ مبنی ہوتے ہیں اور 3 صورت میں یہ معرب ہوتے ہیں۔ ایون اور ایتن ایک صورت میں مبنی ہوتے ہیں، تو اس مبنی کا اعتبار کرتے ہوئے، جس صورت میں وہ مبنی ہوتے ہیں اس صورت کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں مبنیات میں شمار کر دیا گیا، مبنیات کے ذکر کے تحت بیان کر دیا گیا۔ اور کیونکہ 3 صورت میں یہ معرب ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے معرب ہونے کی تصریح کر دی گئی، ان کے معرب ہونے کو بیان کر دیا گیا۔ اچھا، یہ کب مبنی ہوتے ہیں، کب معرب ہوتے ہیں؟ تو مبنی ہونے کی صورت یہ ہے کہ یہ مضاف ہو اور ان کا مضاف الیہ مذکور ہو، مضاف الیہ موجود ہو، مذکور ہو، اور صدر صلہ جو ہے یہ محذوف ہو۔ صدر صلہ کس سے کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں موصول کے بعد ایک جملہ آتا ہے جو صلہ بنتا ہے۔ اس میں موصول کا جو صلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جملہ ہوگا، اور صلہ میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے۔ یہ ضمیر اگر صلہ کی شروع میں ہو تو اسی کو صدر صلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر اسم موصول کے لیے صلہ کا ہونا ضروری ہے، اور صلہ جو ہے یہ مکمل جملہ ہوتا ہے۔ صلہ میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹے۔ اگر وہی ضمیر صلہ کے شروع میں ہے تو وہ ضمیر جو ہے صدر صلہ کہلاتی ہے۔ تو مبنی ہونے کی صورت یہ ہے کہ ایون اور ایتن مضاف ہوں، ان کا مضاف الیہ مذکور ہو، اور صدر صلہ جو ہے یہ مذکور نہ ہو بلکہ محذوف ہو۔ اس صورت میں یہ جو ہے مبنی ہوگا۔ مثال کے طور پر اضرب ایہم قائمن، ایہم قائمن نہیں بلکہ ایہم قائمن۔ تو یہاں پہ ایہم، ایو مضاف ہے، ہم ضمیر مضاف الیہ، اس کے بعد ہوا قائمن ہونا چاہیے، جو کہ ہوا صدر صلہ ہے، اسے حذف کر دیا گیا ہے، اس لیے ایو مبنی ہے۔ اور 3 صورت میں یہ معرب ہوتا ہے۔ وہ 3 صورت کیا ہیں؟ ایون اور ایتن یہ مضاف ہو اور صدر صلہ مذکور ہو۔ ایون اور ایتن جو ہیں یہ مضاف ہوں اور ان کا صدر صلہ مضاف ہو، مضاف الیہ بھی مذکور ہو، صدر صلہ بھی مذکور ہو، سب مذکور ہوں، تو اس صورت میں یہ معرب ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت، معرب ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایون اور ایتن یہ مضاف نہ ہوں اور صدر صلہ موجود ہو۔ ظاہر سی بات ہے، اس میں موصول ہیں تو صدر صلہ تو ہوگا، تو مضاف یہ نہ ہو، مضاف ہو کر استعمال نہ ہو اور ان کا صدر صلہ مذکور ہو، تو اس صورت میں بھی یہ معرب ہوتے ہیں۔ اور معرب ہونے کی آخری صورت یہ ہے کہ ایون اور ایتن جو ہیں یہ نہ مضاف ہوں نہ ان کا صدر صلہ مذکور ہو، یہ مضاف ہو کر بھی استعمال نہ ہو اور ان کا صدر صلہ بھی مذکور نہ ہو، تب بھی یہ جو ہے معرب ہوگے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ باکس میں اپنے اچھے تاثرات بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔